الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج اپریل 1973 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی آیت 60 سے ہو رہا ہے. 9/60. جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخری تھا، اس آیہ جلیلہ میں بھی ایک اہم نمایاں چیز سامنے آتی ہے اور اس تک پہنچنے سے پہلے کچھ الفاظ تمہیدی تعارف کے لیے ضروری ہے، اس سے بات واضح ہو جائے گی. ہمارے ہاں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دین کے 2 بنیادی اصول بتائے جاتے ہیں اور انہیں اس طرح مسلمات کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی، بہرحال قرآن کی چیز میں شک و شبہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اس میں نہ کسی تفصیل کی ضرورت ہے نہ وضاحت کی ضرورت. اقامت صلاۃ یہ 5 وقت نماز پڑھنا اور ایتاء زکوٰۃ سال بھر کے بعد جمع شدہ مال پر جس کا نصاب مقرر ہے. نصاب کے معنی ہوتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور شرح اس کی ہوتی ہے کہ کتنی واجب ہوتی ہے. تو گویا جمع شدہ مال پر 1 سال گزر جائے اور کم از کم وہ 52 روپے کے قریب، تو اس پر 40% یعنی 2.5 روپے، ہر 100 کے پیچھے 2.5 روپے. یہ ان چیزوں کا نام ہے زکوٰۃ. اور ان میں سے لفظ زکوٰۃ کے علاوہ یہ جتنی باقی چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن کریم میں نہیں ہے. نہ جمع شدہ مال، نہ اس کا نصاب کم از کم کتنی ہو، نہ اس کی شرح کہ کتنی دی جائے. یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. زکوٰۃ کی تاکید قرآن کریم میں 20 مقامات میں آئی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. تو ہے نا یہ ایک سوچنے کا مقام. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ دین کس طرح مذہب میں بدل جاتا ہے. پہلی چیز تو یہ لیجیے کہ زکوٰۃ کے متعلق جب یہ چیز ہو جائے کہ کسی شخص کے پاس 52 روپے جمع ہو، 1 سال اس کے اوپر پڑ جائے تو 2.5 روپے اس میں سے نکال کے کسی غریب کو خیرات کر دے تو یہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کریم میں ایک اور چیز آئی اور وہ بنیادی شرط ہے اس کے لیے. قرآن کی روح سے اب میں باتیں کر رہا ہوں. یہی سورہ حج کی آیت جس میں مسلمانوں کی اپنی مملکت و قیام کا ذکر ہے 22/41.
پہلی بار وہاں ذکر آیا ہے کہ انہیں بھی اب اجازت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ان پہ زیادتیاں کرتے ہیں ان کا مقابلہ میدان جنگ میں کریں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ کاہے کے لیے یہ جنگ میں مقابلے کریں، کاہے کے لیے اپنی مملکت قائم کریں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلی آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا میں مذہب کی آزادی لوگ سلب کر لیتے ہیں۔ کوئی قوم ایسی ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے سومے، راہبوں کی کوٹھڑیاں، مسلمانوں کی مسجدیں، ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو اور ان کی آزادی کو چھینے، تو کوئی قوم ایسی ہونی چاہیے جو ان کی مدافعت کرے، ان کی حفاظت کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ بتائی کہ اس لیے اس قوم کو اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی کہ وہ دنیا میں مذہبی آزادی کو قائم رکھے۔ یہ موضوع میرا نہیں، آگے چلیے۔ اور اس کے بعد الذین ان مکناہم فی الارض، یہ لوگ جنہیں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، جماعت مومنین، ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں زمین میں جب تمکن حاصل ہو جائے گا، یہ تمکن پاور کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، اقتدار کو کہتے ہیں۔ تمکن حاصل ہو جانا کہ جب انہیں اقتدار حاصل ہو جائے گا ملک میں، تو یہ باقی دنیا کی اقوام سے ایک ممتاز اور متمیز قوم ہوگی۔ انہیں جو اقتدار حاصل ہوگا تو اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ اقام الصلاۃ، یہ اقامت صلاۃ کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں گے جس کا درجہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ حکم جاری کریں گے مملکت میں ان چیزوں کا کہ جنہیں خدا کی کتاب معروف ریکگنائز قرار دیتی ہے، اور روکیں گے ان چیزوں سے جن کی وہ ممانعت کرتی ہے۔ اب یہ جو دو ٹکڑے آخری ہیں یہ تو صاف ہو جاتے ہیں کہ یہ احکام خداوندی کو جاری کرنے کے لیے اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے قانوناً ان کو روکنے کے لیے یہ مملکت وجود میں آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے دو ٹکڑے جو ہیں اقام الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، کہا یہ ہے کہ جب انہیں تمکن اقتدار میسر آئے گا تو یہ لوگ یہ کریں گے، تو یہ تو شرط قرار دے دی ہے یہاں تمکن کی، اقتدار کی۔ ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اس کے لیے تمکن اقتدار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی ہر مملکت جو حاکم ہو مسلمانوں کی اور اس کی محکومیت میں یہ دن بسر کر رہے ہوں، وہ بھی ان کی اجازت دے دیتے ہیں۔ کسی نے نہیں کبھی ان کو روکا، اس سے کون روکتا ہے کہ صاحب وہ 2.5 روپئے خیرات کے نہ دیا کرو فقیروں کو۔ انگریزوں کی بادشاہی میں مسلمانوں کو یہ اس کی اجازت، ہندوؤں کے ہاں آج بھی جہاں اتنی سختی مسلمان تھے اس سے کوئی بھی نہیں روک رہا۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جب انہیں تمکن نصیب ہوگا تو یہ چیز کریں گے۔ تو وہ یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے تمکن فی الارض، استخلاص فی الارض، اپنی مملکت، اپنا اقتدار، اپنی حکومت کا ہونا شرط قرار دیا ہے قرآن نے، تو یہ اسی صورت میں ہو سکے گا۔ پھر یہ تمکن جب ان کو ملے گا، ان کی مملکت قائم ہوگی، تو یہ میں اس وقت اقام الصلاۃ پہ نہیں آ رہا، میرے سامنے صرف آتوا الزکوٰۃ ہے۔ ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی، انہیں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ زکوٰۃ دیں گے، یہ مملکت والے، ان کی مملکت، ان کی حکومت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بھول بھلائیاں ہیں۔
مجورہ کانسیپٹ یا تصور آج کے زکوٰۃ کا یہ میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہ ایک انفرادی چیز ہے. ہر شخص سال بھر کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے جمع رہے ہیں تو اس میں سے وہ اتنے پیسے نکال کے خیرات دے دے. یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے. اور اگر آج کل ذرا ماڈرن تھوڑے سے بنے ہیں ہمارے ہاں یہ قدامت پرست، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ حکومت وصول کرے گی زکوٰۃ. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آئین میں ایک یہ شق ہونی چاہیے، اور عام طور پر رکھ بھی جاتی ہے شق یہ کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے حکومت محکمہ قائم کرے گی. یعنی یہ حکومت زکوٰۃ لے گی لوگوں سے. یہاں لکھا ہے کہ ان کی حکومت کام ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے. سوچیے عزیزان من کے جب مذہب میں آ جاتا ہے انسان تو وہ سوچ کے دیے تو پہلے گل ہو جاتے ہیں. قرآن موجود ہے، یہ آیتیں موجود ہے، کوئی ایسی اس میں کوئی مغلط چیز نہیں ہے، کوئی دقائق نہیں ہے جس کے لیے افلاطون کے ذہن کی ضرورت ہو. کھلے کھلے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے. تو اول یہاں تو ہمارے ہاں یا تو زکوٰۃ خیرات ہے، انفرادی طور پہ ہر شخص اتنا جمع ہوا تو اللہ واسطے کسی کی جھولی میں ڈال دیا، اس کے لیے حکومت کی شرط نہیں. اور جب یہ حکومت کی شرط بتاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت زکوٰۃ لے گی، یہاں ہے دے گی. اسی سے آگے یہ سورہ مومنون جو ہے اگلی آیت، یہ تو 22ویں تھی. سورہ مومنون میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو جماعت ہم تیار کر رہے ہیں، جو مملکت حاصل کرے گی، جو اقتدار جن کو میسر ہوگا، ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، یہ کیا کریں گے. اس کے لیے ایک فکرہ یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے لیے کام کریں گے، یہ ان کا فریضہ ہوگا. ارے یہ کیا ہے للزکاۃ فاعلون؟ انفرادی چیز ہے تو سیدھی بات ہے کہ یہ زکوٰۃ خیرات کی حیثیت سے بانٹیں گے، پیسے بانٹیں گے. ان کا کانسیپٹ یہ ہے وصول کریں گے، تو کہیے کہ ان کی حکومت زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرے گی. وہاں یہ صورت ہے کہ حکومت ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے، یہاں یہ ہے کہ للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کے لیے کچھ کریں گے جو دنیا میں نہیں ہو رہا، یہ کریں گے جو نہیں ہو رہا. یہ خیرات اور چیریٹی جو ہے جی، یہ تو ساری دنیا کے مذاہب کے اندر موجود ہے. ہندوؤں کے ہاں دان پن انگریزی میں تو لفظی وہ چیریٹی ہے، اور ستیہ ناش تو ان ترجموں میں نے کیا، پہلے ہم نے ترجمہ کیا ان کا خیرات، اس کا ترجمہ انگریزی میں گیا تو چیریٹی. جتنے ترجمے انگریزی کے آپ کے یہاں ہے، جہاں زکوٰۃ آیا ہے چیریٹی، پور ریٹ، اور آگے بڑھے تو وہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں پور جو ہیں مستقل طور پر وہ رہیں گے تاکہ انہیں خیرات دی جا سکے، اور حکومت ایسا انتظام کرے گی کہ وہاں موجود رہیں یہ گداگر اور فقیر اور محتاج، تاکہ حکومت اپنے یہ فریضہ ادا کرے ان کے کانسیپٹ کے روح سے. اور وہ حکومت کی تو یہ صورت ہے، زکوٰۃ دے گی، وصول نہیں کرے گی. سوچنے کی چیز عزیزان من کھڑے ہو کر کہ یہ قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، مقصد کیا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے، ساتھ ہی یہاں دلچسپ چیز آگے ٹھیک ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب انہیں تمکن حاصل ہوگا، تفسیر ان کی ہوتی ہے کہ صاحب یہاں روحانی تمکن سے مقصد ہے. ارے پھر ارض پھر کیوں ہے؟
یعنی ملک کے اندر تمکن حاصل جو ہونا ہے، روحانیت کے لیے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہاڑ کی غاروں میں، چوٹیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، خانقاہوں میں، قبروں کے اندر وہ تمکن تو یوں حاصل ہوتا ہے، خود عرض ہے یہ۔ بہرحال روحانی تمکن ہے جی، جیسے استخلاص فی الارض کی جو آیت ہے تو خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے جو بھی عمل صالح کرے گا، ایمان رکھے گا، اللہ یستخلفنہم فی الارض، وہ اسے یہاں اس زمین میں، اس ملک میں استخلاص دے گا، تمکن دے گا۔ کہتے ہیں جی یہ خلافت روحانی ہوتی ہے۔ چلیے جناب، اس کو تو یوں الگ کیا، اقام الصلاۃ، نماز پڑھیں گے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، یہ آپ روز سنتے ہوں گے مسجدوں میں، یہ واعظ حضرات امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ واعظ کہنے سے وہاں امر ہے جس کے معنی حکم دینا، ونہی ہے جس کے معنی روک دینا کسی کو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یوں ہو گیا نا پورا مقصد ان آیتوں کا۔ میں وہاں آ رہا ہوں، اقام آتوا الزکوٰۃ، جب ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی تو وہ زکوٰۃ دے گی۔ سوچیے ویزا میں من، قرآن سوچنے کی چیز ہے، اور اس سوچ کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے، کسی پلاٹو کے، کسی افلاطون کے دقائق کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کے معنی متعین کرنے کی صرف ضرورت ہے۔ پوچھئے ان سے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ جو ان کے دیے ہوئے تصورات ہیں ان سے نکل جائیے۔ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے، قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اسے عربی مبین میں نازل کیا، تو ہے نا کوئی اہمیت اس چیز کی؟ ورنہ میں اپنی اردو میں کتابیں لکھتا ہوں، اور اس میں اگر میں لکھوں کہ صاحب میں نے یہ کتاب اردو زبان میں لکھی ہے، تو ہر ایک مجھے مذاق کرے گا کہ اردو زبان میں لکھی ہوئی پتہ ہے۔ اس نے جو اسٹرس اس کو دیا ہے، زور دیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ لسان عربی مبین کے اندر ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد بات صاف ہو جائے گی۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے کسی فقیہ سے پوچھو، کسی مجتہد سے پوچھو، وہ کہتا ہے عربی مبین کی کتاب ہے۔ عربی مبین سے پوچھیے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ خود ان کے ہاں کے جو لغات ہیں عربی مبین کے، ان میں یہ معنی دیے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے سامان نشو و نما۔ کہا یہ کہ ان کا تمکن، ان کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی تو دنیا میں باقی حکومتیں تو لوگوں سے چھین لیتی ہیں سامان نشو و نما۔ ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ یہ پوری نوع انسانی کو سامان نشو و نما مہیا کریں گے۔ وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دن رات کام کریں گے۔ یہ کام کریں گے تاکہ دنیا کے افراد کو، نوع انسانی کو سامان نشو و نما مہیا ہو جائے۔ اب غور فرمایا کہ یہ شرط کیوں عائد ہوئی ہے؟ تمکن فی الارض، تمکن فی الارض اگر نہ ہو، رزق کے وسائل اگر ان کے اپنے تحویل میں نہ ہوں، تو یہ سامان نشو و نما کیسے دے گی دوسروں کو؟ اگر اقتدار ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو یہ کیسے سامان نشو و نما دینے کا فریضہ عائد کرے گی؟ اور یہ وہ ہے فریضہ جس کے متعلق کہا کہ انہیں اعلان کرنا چاہیے تمام مملکت کے افراد کے لیے کہ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہارے بچوں کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔ رزق تو سامان زیست کے لیے آتا ہے، نشو و نما اور پرورش دونوں کے سامان کے لیے رزق کا لفظ ہے۔ یہ اعلان کریں گے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہی جو ذمہ داری ہے اسے یہ لفظ زکوٰۃ جو ہے اس سے تعبیر کیا ہے۔
اور اس میں ایک باریک فرق ہے، رزق پھر بھی محسوسات تک ہوتا ہے، فزیکل چیز وہ ہو، محسوس نشو و نما جو ہے وہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ یہ وہ پرورش، اس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ پرورش ہے، سسٹیننس ہے۔ زکوٰۃ نشو و نما ہے، انسانی صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ، گروتھ۔ اب اس کے لیے طبی ضروریات سے آگے بڑھ کے انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جس قدر سامان کی ضرورت ہے یہ مملکت وہ سامان مہیا کرے گی۔ یہ ہے مقصد اس مملکت کے قیام کا۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مفہوم سارے قرآن میں۔ یہاں آیا ہے یہ کہ یہ وہ مملکت ہوگی، یہ وہ جماعت ہوگی کہ دنیا میں انہیں تمکن حاصل ہوگا۔ تو یہ آپ پتہ چلا نا، زکوٰۃ دیں گے کیا معنی ہے؟ نئے انسانی کو سامان نشو و نما مہیا کریں گے، یہ ان کا فریضت۔ اب ہوئی یہ تو ہے زکوٰۃ۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک خاص معاشی نظام ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پورے افراد مملکت کو ہی لے لیجئے، شروع میں پوری نوع انسانی نہ لیجئے، افراد مملکت میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان بھی دینا، ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا بھی انتظام کرنا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ خاص معاشی نظام کے اندر ممکن ہو سکے گا، ورنہ یہ امکان ہی اس کا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو مملکت قائم ہو رہی ہے یہ بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، جیسے قرآن 23 سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچا، یہ جو نظام اس کی روح سے قائم کیا جا رہا تھا یہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج وہاں تک پہنچا۔ یہ قرآن کے سمجھنے کی دوسری بنیادی شرط یہ ہے عزیزان من، جسے تصریف آیات کہا جاتا ہے۔ ایک موضوع کے اوپر دیکھیے کہ قرآن میں کہاں کہاں کیا آیا ہے، اس میں اگلی چیز جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ساتھ نزول قرآن جو ہے اس کے متعلق متعین ہونا چاہیے، اور اب نزول کے متعلق آج بیٹھ کے یا 300 سال بعد میں بیٹھ کے انہوں نے شروع کیا یہ متعین کرنا کہ یہ آج جو تھی کس سن میں کس سال میں نازل ہوئی تھی، کہاں سے متعین کیا یہ؟ ہمارے ہاں کے تعین کی صورت تو یہ ہے، یوں تو ہمیں بڑا فخر ہے کہ صاحب مسلمانوں نے بڑے بڑے مورخین پیدا کیے، یہ سب کچھ ہے، وہ بات کی بات ہے۔ ہمارے ابتدائی دور کی تاریخ کا یہ عالم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ متعین نہیں، عمر متعین نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ 12 ربیع الاول جسے آپ کہتے ہیں 12 وفات ہے، یہ 12 ہے، اس 12 کا تعین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ پچھلا مہینہ جو سفر کا گزرا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں بھی یہ چیز منائی گئی ہے، اور ابھی 19 تاریخ کو آنی ہے آغاخانیوں کے ہاں، اور یہ 12 بھی خود سنیوں کے ہاں بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ تاریخ اور سن کے متعلق حضور کی عمر شریف کے متعلق تو 60 برس 61 برس 62 برس 63 برس 65 تک بھی ادھر۔ میں کوئی تنقیص نہیں اس میں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ان لوگوں کے ہاں ابھی یہ علم جسے تاریخ کا کہتے ہیں وہ ایسا پختہ تھا نہیں، 300 سال بعد جا کے تو پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کس سال کس مہینے میں نازل ہوئی تھی، قرآن نے تو دیا نہیں کہیں، دور اول میں کہیں یہ چیز لکھی نہیں گئی، اب اس سے متعین کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تدریج دیکھنے کی ضرورت ہے، گریجولی یہ چیز آخر تک گئی تھی۔ آیات خود بتا رہی ہے، بتا دیتی ہیں کہ
کہ شروع میں کون سا درجہ تھا، پھر اگلا قدم کیا اٹھایا گیا، پھر اگلا پروگرام کیا آیا، کنٹینیوسلی آہستہ آہستہ گریجولی وہ انتہا تک لے جاتا ہے۔ مکے میں ابتدا ہوئی اس جماعت کی، تو غریبوں کی جماعت جن گھروں میں رہتے تھے دوسروں نے وہی چھین لیے تھے۔ اس جماعت کے اندر محتاج بھی تھے، غریب بھی تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس زیادہ تھا۔ اس زمانے میں ابتدا ہوئی اس کی، تو ظاہر ہے کہ یہ ابتدا اسی شکل میں ہوگی کہ والنٹیرلی اپنے اپنے طور پر جتنا کسی سے کچھ ہو سکے کسی دوسرے کی مدد کے لیے دے دے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جو اس مرحلے کے اندر اس طرح سے یہ چیز آتی تھی اسے صدقات کہتے تھے۔ اپنے دعوی ایمان کی تصدیق کے لیے کچھ پیش کر دینا۔ دعویٰ یہ تھا کہ ہم للزکوٰۃ فاعلون، ہمارا منتہا یہ ہوگا کہ ہم انسانیت کی نشو و نما کے لیے ایک پروگرام معطا کریں گے اور ہم مہیا کریں گے۔ اور آج جبکہ ہمارے پاس ابھی وہ وسائل و سامان و اسباب نہیں ہیں، وہ اتنا ہی ہے کہ جتنا کسی سے کچھ ہو سکتا ہے اس میں سے وہ اپنے اس دعوے کی سچائی کے ثبوت میں وہ اتنا ہی دے دے جتنا وہ دے سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا دور ہے جسے آپ صدقات کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل شے نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے مثال کے طور پر جیسے کہ شراب کی حرمت کے متعلق یا قطعی ممانعت کے متعلق 15 سال لگ گئے، 13 سال مکے کی زندگی کے، 15 سے بھی زیادہ مدینے کی زندگی میں بھی 5ویں صدی ہجری میں آ کے یہ ہوا، 5ویں ہجری میں آ کے یہ چیز آخر دور سے ہوئی تھی۔ اور اس میں قرآن میں یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، یہاں سے یہ چیز ہوئی۔ پھر اگلی چیز یہ ہوئی کہ یہ چیز جو ہے اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں، یہ آیت بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آیت یہ چیز ہے کہ یہ تو ابلیس کا، یہ شیطان کا کام ہے، نہایت میری چیز ہے، بند کرو اس چیز کو۔ اب یہ تینوں آیتیں سامنے رکھیے تو خود وہ بتا رہی ہیں کہ پہلے کون سی نازل ہوئی ہوگی، دوسری کون سی نازل ہوئی ہوگی، آخر میں کون سی نازل ہوئی ہوگی۔ یہ ہے ترتیب آیات۔ بتدریج ایک چیز کو شروع سے آخر تک لے جاتا ہے قرآن۔ یہی اس کا معاشی نظام ہے۔ ابتدائی زندگی کے اندر جب ابھی ان کے پاس وسائل و اسباب نہیں تھے، تمکن بھی حاصل نہیں ہوا تھا، ان کے پاس وسائل رزق بھی ان کی تحویل میں نہیں تھے، اس زمانے میں بھی ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کا کام انفرادی طور پہ ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ چیز جن کو صدقات کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھیے، ہے یہ انفرادی چیز، بظاہر ایسا نظر آتا ہے جیسے خیرات کی شکل ہے، لیکن چونکہ دین اجتماعی نظام کا نام ہے، خواہ وہ ابتدائی پہلے دن کی بات ہو یا آخری دن کی، یہ صدقات جو ہیں یہ پہلے دن سے یہ بھی اجتماعی چیز تھی۔ اپنے اپنے طور پہ نہیں تھا کہ جس کا جی چاہے جتنا سا اس کے پاس ہو کسی محتاج کو دے دے۔ صدقات کے متعلق اسی سورہ توبہ میں ذرا آگے چل کر 103 9/103 خذ من اموالہم صدقۃ، مرکز جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ان کے صدقات وصول کیا کرو۔ تو گویا نظر آیا کہ ابتدائی زندگی میں ہی اگرچہ معاشی نظام کی انتہا ابھی نہیں آئی تھی، ابتدا میں بھی جماعتی نظام ان کے اندر موجود تھا۔ دین انفرادی ہے ہی نہیں عزیزان من۔ وہ جو ایک درخشندہ سی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا کہ کہیں جا رہے ہو تو اگر تم 3 بھی ہو تو اپنے میں سے ایک امام بنا لیا کرو اور 2 مقتدی ہوا کرو۔ یہ ہے تخم جماعتی زندگی کا۔
یہ ابتدائی دور میں بات صدقات کی ہے، جسے ہم عام طور پہ خیرات کہتے ہیں، اس میں بھی ہے خذ من اموالہم صدقۃ۔ تطہرہم، یہ جو چیز ہے، پہلی چیز جو اس دنیا کے اندر کھینچتی ہے انسان کو اپنی طرف، وہ یہ مال کی محبت۔ یہ تو مال کا لفظی حصے ہے جسے میلان کہتے ہیں آپ، یہ تو ہے ہی کشش۔ یہ کشش کا جو جذبہ انفرادی ہے، یہ بنیاد ہے سارے استحصال کی، ایکسپلائٹیشن کی، استبداد کی، غلط نظام معاشی کی۔ یہ جو کھینچتا ہے ہر ایک طرف، کہا کہ یہ جو ان کو مائل کرو، یہ صدقہ دیں، دوسروں کی ضرورت کے لیے جو کچھ بند کرتا ہے وہ دیں، انفرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پر۔ خذ من اموالہم صدقۃ، وصول کرو ان سے، اور اس طرح سے ہوگا کیا؟ تو تطہرہم۔ یہ جو اس قسم کے غلط جذبات ہیں، حیوانی زندگی کے جذبات جو اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتے ہیں، ان سے ان کو دور کر دو، نکال دو ان سے ان کو۔ کتنی چیز ہے ابتدائی زندگی کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، صدقہ دینے سے ان کی تطہیر ہو جائے گی فکر و نظر کی۔ یہ جتنی اس قسم کی چیزیں ہیں جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے دور ہو جائیں گے۔ تطہیر کے معنی ہی ہوتا ہے دور لے جانا، کسی کو الگ کر دینا۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اس طرح سے پہلے ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرو۔ اور فرمایا آپ نے یہ جو چیز ہے نا، اپنی گاڑی پسینے کی کمائی سے بطیب خاطر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ الذی یؤتی مالہ لیتزکیٰ، قرآن نے کہا ہے، وہ شخص جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کی نشو و نما ہو جائے، دیتا ہے تاکہ اس کی نشو و نما۔ کیا بات ہے قرآن کی! یہ حیوانی سطح اور طبی سطح زندگی کے اوپر لینے سے نشو و نما ہوتی ہے، جو میں کھاتا ہوں، جو میں لیتا ہوں۔ یہاں یہ چیز ہے کہ یہ دیتا ہے تاکہ اس کی نشو و نما ہو جائے۔ اور مال کی بات کہی، پہلی بات یہاں کہی کہ یہ ان سے وصول کرو تاکہ یہ جو اس قسم کے جذبات جو انفرادیت کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو، اپنے اپنے ذاتی مفاد کی مدافعت کے لیے یا حصول کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دور ہو جائے، اور یوں ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما شروع ہو جائے۔ اور بڑا خوبصورت ہے یہ لفظ کہ ٹھیک ہے آتے تو ہیں یہ بطیب خاطر ہی دینے کے لیے، لیکن جذبہ بڑا مستحسن ہے، وصلی علیہم، ان کو شاباش بھی دیا کرے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے عزیزان من، دوسروں کی خوبیوں کی اپریسیشن یہ بڑی چیز ہے۔ دینے والے کے دل کی بڑی کشاد ہوتی ہے، اور جب شاباش دینے والا رسول جیسی شخصیت ہو تو اندازہ لگائیے کہ ان کے کیسے قلوب کی کیفیت کیا ہوتی ہو۔ جیتے رہو بیٹا شاباش، کیا بات ہے! کسی بچے سے کہیے آپ جیتے رہو شاباش۔ ہمارے گھروں میں تو تربیت کے طریقے ہی غلط ہو گئے ہوئے ہیں۔ ایسا انہوں نے پہلے دن سے اللہ میاں سے ڈرو، اللہ میاں سے ڈرو شروع کیا، اور جو ڈرے شروع کیا ان بچوں کا ستیہ ناش، بھاگ آیا، وہ چڑیا آئی، وہ کبو آیا، اور کچھ آیا، ڈرا 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 کے کچھ عمر نکال دیتے ہیں ان کا۔ جتنا زیادہ ڈرنے والا اتنے کہتے ہیں بڑا مہذب ہے یہ بچہ۔ جی، تہذیبی نام اس چیز کا ہے، ورنہ یہ جو چیز ہے وہ صلی علیہم، رسول سے کہا کہ تم صلی علیہم۔ رسول بھی تو کچھ کام کرتا تھا ایسے، کچھ کیوں سا ہے، وہ تو ہر کام ایسا کرتا تھا تو جو وجہ ستائش ہوتا۔ اب ان سب کے لیے تو رسول شاباش دے، رسول یہ کچھ کرے تو کون شاباش دے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔
اور سب کے جنیا کمال کر بخایا، کیا بات ہے تیری بات کا، اوپر سے پھول نثار ہو رہے ہیں۔ اور یہ پھر یہ چیز نہیں کہ یہ مخصوص ہو گئی صرف رسول کی ذات کے لیے وہاں سے، یہ نہیں صاحب، محمد الرسول اللہ والذین معہ قرآن نے کہا ہے، محمد بھی انفرادی چیز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہے، سربراہی سے ہی جماعت کے ساتھ ہے، یہ جو پوری جماعت ہے والذی یصلی علیکم وملائکۃ، وہ جماعت مومنین، اللہ تم کو اور اس کے فرشتے مشاور کرتے ہیں، مدح و ستائش کے پھول بسارتے ہیں تمہاری اوپر، کیا کچھ کر رہے ہو، یہ ہے صلی علیکم۔ کیا چیزیں کہاں آ گئی۔ اب یہ اتنا رہ گیا کہ صاحب درود شریف کا ورد کرو جی، درود شریف کا ورد کرنے لیے، یا اس کے بغیر سمجھے ہوئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ صلی اللہ محمد وعلی، وہ نماز کے آخر میں جب تشہد ہوتا ہے تو اس میں سب چلائیں گے، کبھی اس پہ گفتگو نہیں ہوتی کہ یہ بات کیا ہے صلی علیہ۔ سارا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آل محمد جو لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، یہ اس میں کیسے آ گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ یہ ہے کہ آل کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو فاطمہ کی اولاد قرار دیتا ہے، دوسرے نے کھینچا تو کہا کہ نہیں، اس کے معنی پوری قوم ہے، آل محمد امت ہے، اس پہ بھی جی نہ بھرا، انہوں نے زور دیا کہ نہیں، اس سے مخصوص ہیں وہی اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے، جن کو آپ آل کہتے ہیں، یہ سید کہتے ہیں، کہ ان پہ ہے یہ بنانا۔ انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے اتنا رکھا، ان کے ہاں کا درود جو ہے وہ آل ہی و صحاب ہی و ازواج ہی چل گئی، چل ہاں بھائی تو کتنے چلنا پیا ہے، کہو اور کہو جی جانے مان، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ 1000 برس سے اس پہ بات ہو رہی ہے، 1000 برس سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ صلی اللہ، بات کیا ہے صاحب؟ اور یہ تو کسی عجیب و غریب کام کو دیکھ کے بے ساختہ جو زبان سے نکلے گی یہ بات کہ صاحب آج کیا کر کے دکھا دیا، یہ تھی چیز وہ تو۔ بات میں کہہ رہا تھا کہ وصلی علیہم، کیوں یہ چیز کہو، کیوں یہ حکم دیا؟ قرآن کو جو حکم دیتا ہے کتاب، اس کے ساتھ حکمت بیان کرتا ہے، اس کی دوائیوں سے کیوں یہ کرو، ان صلاۃ کا ختم اللہ، تیری شاباش سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آہا، اور کتنی بڑی یہ قیمت ہے اس چیز کی، پتہ نہیں، دینے والا تو چند کوڑیاں شاید لایا ہوگا، اور یہاں سے یہ متاع گراں بہا جو لے گیا ہے، رسول کی شاباش اور سکینت قلب عزیزان من دنیا میں کسی قیمت میں یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس دینے والے کی دین تو دیکھو کتنی بڑی چیزیں دیتا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ صدقات کا لفظ بھی جو آیا ہے، یہ اس معاشی نظام کا پہلا دور ہے جس میں ہنوز مملکت کی تشکیل نہیں ہوئی، لیکن جماعت کی تشکیل تو پہلے دن سے ہو گئی۔ پہلا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم ہوں، اس کے معنی یہ ہے نا کہ میں اکیلا ہی نہیں مسلم رہوں گا، انفرادی چیز نہیں ہے، یہ مسلمین ایک جماعت ہونی ہے، میں نے فرسٹ کرسٹل اس کا میں ہوں، بنا ہوں، اور اس کے بعد آپ جماعت بنے گی۔ جماعتی زندگی صدقات سے بھی شروع ہو گئی، بہت ٹھیک ہے، اور آگے بڑھے، جو آنے والے تھے ان سے کہا کہ ایک معاہدہ ہے، اس میں معاہدہ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ لکھ کے دینا ہوگا سر کہ میں نے اپنا مال اپنی جان بیچ دی تمہارے ہاتھ،
آگے بڑھتے گئے، مملکت وسیع ہوتی گئی، ضروریات بڑھتی گئی. عجیب چیز ہے، یہاں مملکت وسیع ہوتی ہے تو خزانے بھرتے ہیں، وہاں مملکت وسیع ہوتی ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. مملکت وسیع ہوئی تو اتنے ہی صاحب احتیاج، اتنے ہی محتاج دوسروں کے یہاں کے ضرورت مند، ان کا اضافہ ہوا نا. اور جن کا یہ اضافہ ہوا ان میں سے ہر ایک کی یہ زکوٰۃ، نشو و نما، اس کا سامان مہیا کرنا، رزق مہیا کرنا. پھر میں عرض کروں گا دونوں چیزوں میں وہ رزق جو ہے وہ پرورش کے معنوں میں بھی آئے گا، زکوٰۃ نشو و نما کے معنوں میں آئے گا. ان دونوں کا مہیا کرنا اس مملکت کے ذمہ تھا. کتنی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں، ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں تو کہاں سے یہ پوری ہوں گی؟ یہ لوٹنے والے تو تھے نہیں، نہ جو الارض ان کے ہاں تھی، نہ لوٹنا تھا کہیں جا کے لا کے کہ اپنے ہاں کی. یہ جو اپنے ہاں کی نیشنلزم ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو لوٹو اور اپنی قوم کی پرورش کرو، وہاں وہ رب العالمین ہے، وہاں اپنی قوم اور غیر قوم ہوتی نہیں. انہوں نے تو کسی سے چھیننا نہیں تھا، دینا ہی تھا. کیا کرتے؟ یہی جو اپنی جماعت تھی، اب اس کے بعد آخری سٹیج اس میں آئی کہ یسألونک کا ماذا ينفقون، یہ پوچھتے یہ ہیں کہ صاحب اتنی محنت سے ہم سب کچھ یہ جو کماتے ہیں تو اس میں سے کتنا دے دیں؟ کہا پوچھنے کی بات ہے، قل العفو، جتنا تمہاری ضرورت ہے زائدہ سارے کا سارا رکھنا تم نے کہے کے لیے. یہ آخری سٹیج آ گئی. یہ سٹیج گریجولی یہاں تک پہنچتی ہے. یہ ہے وہ سٹیج کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام، جنہیں آپ فرائض کہتے ہیں مومنین کے، یہ اس کی استعداد کے مطابق ہر ایک کو کام سونپا ہوا اور ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری ان کے اوپر، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ریکوائرمنٹ اور نیڈ. یہ ہے آخری سٹیج. تو یہ بہرحال پہلی سٹیج ہے جس میں وہ صدقات کی صورت آتی ہے قرآن میں جو دیا ہوا. اب آپ کے یہاں زکوٰۃ جو ہے اس سلسلے میں اسی سورہ توبہ کے اندر وہ آیت آپ کے یہاں آئی تھی نا، وہ پہلے آ چکی ہے. بات تو وہ بار بار سامنے آتی ہے لیکن دہرانا ضروری ہے عزیزان من. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ سٹیج آ گئی آخری کہ جو لوگ اس طرح سے مال دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے، انہیں عذاب جہنم کی بشارت دے دو جس دن کے یہ سکے کپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں، داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشت کو، اور کہا یہ جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ جمع کیا ہوا ہے. صرف جمع کرنا نہیں منع کیا ہوا یہاں، وہ ہے کہ جو تم نے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص کر کے جمع کیا تھا. اب دیکھو مزہ اس کا. تو یہاں تو وہ ساتھ آخری سٹیج ہے تو جمع ہی نہیں کر سکتے. تو جب جمع ہی نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کی پہلی مروجہ زکوٰۃ کی پہلی شک تو یوں ختم ہو گئی. وہ سال بھر ہوتا ہی نہیں، سال کی تو شرط تھی. یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ پھر یہ شرط بھی کیسے پوری ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ چیز لیجئے، پھر میں دوہراؤں اس آیت کی تفسیر. یعنی اتنی کھلی ہوئی یہ آیتیں ہیں کہ جمع ہی نہیں کر سکتے، دینا پڑتا ہے سب کچھ. پھر یہ چیز کہ جمع کیے جاؤ اس میں سے سب کچھ، قل العفو والی بات نہیں ہے کہ سارا ضرورت سے زائد جو ہے وہ دے دو، اس میں سے 2.5% دو سارا. تو ہوگا نا یہ کہ یہ کہاں سے آ گیا جہاں سے یہ باقی سارا آپ کے ہاں مذہب آیا ہوا ہے دین بگڑ کے. آپ کو یاد ہوگا اور پھر دوہرا دوں اس روایت کو، جو آپ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اعادہ ضروری ہوتا ہے.
اس آیت کی یہ جو ہے کہ جو جمع کرنے والے ہیں ان کو عذاب جہنم کی بشارت دے دو، اس کی تفسیر میں آپ کے ہاں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا اضطراب پیدا ہوا. 22 خاندان والے تھے نا، مارے گئے، ستیہ ناش، بڑا اضطراب پیدا ہوا. سوچا کیا کریں. تو سب وہ سارا نظر آتا ہے کہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ مستبد ایک بادشاہ بیٹھا ہے، کوئی اس نے حکم بھیج دیا ہے، نہایت گران گزر رہا ہے اور مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں اس کے متعلق. بات کہی تو کھا جائے گا، حکم اس قسم کا دے دیا. اور ایسے کاموں کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ایک پال رکھا ہوتا ہے، وہ حضرت عمر ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. انہیں کہا میں جاتا ہوں. عزیزان من سوچیے، سنیے، ہنسیے نہیں، روئیے خون کے آنسو. یہ ساری دنیا کے سامنے آپ کی یہ تفسیر جا رہی ہے، حدیثوں کی روح سے رسول اللہ کی تفسیر، صحابہ کی تفسیر. کیا میں جاتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، گئے. انداز ہو رسول اللہ سے جا کے کہا کہ آپ نے یہ کیا حکم دے دیا، آپ کو پتا صحابہ پہ کتنا گران گزرا. یعنی انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ حکم نہیں دیا کرتے، یہ تو قرآن کا حکم ہے، خدا کی طرف سے وہی آتی ہے. جا کے پوچھ رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، توبہ توبہ، تو ایک ہی کر سکتا ہے. وہ ساری پارٹی چلی جائے گی، میجورٹی ٹوٹ جائے گی، ووٹ نہیں ملیں گے، کوئی قانون ہی پاس نہیں ہوگا. سوچ تو لیا کرو کچھ حکم دیتے ہوئے. توبہ، یہ کیا کر دیا؟ تم پتہ ہے صحابہ کا رد عمل.